بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ باب نمبر 1 کو آغاز سے ہم پڑھتے پڑھتے آخری ٹاپک تک پہنچے تھے، تو ورک فار ڈے 11 میں ہم نے اس چیپٹر کا آخری حصہ پڑھا کہ شیر شاہ سوری کی جو حکومت تھی اس حکومت کا زوال کیسے ہوا، اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو ورک فار ڈے 12 میں آج بیٹا ہمارا کام کیا ہے؟ مشقی سوالات۔ مشقی سوالات پڑھنے سے پہلے جو آپ کے ذمہ کام ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ اپنی بک کو کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 22 نکالیں، اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں تاکہ جو باتیں آپ کو بتائی جائیں ان کو آپ اپنی بک پر نشان لگاتے جائیں یا اپنے ساتھ کاپی رکھ کے اس پہ لکھتے جائیں، کیونکہ آج کے اس لیکچر میں ہم پورے چیپٹر کے ورک فار ڈے 1 سے لے کر ورک فار ڈے 11 تک تمام چیزوں کے بارے میں سوالات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا حصہ ہے حصہ اول، جس میں بیٹا آپ کی بک کے پیج پہ اس نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا کہا گیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر نشان لگائیں، جس کو عام زبان میں آپ کلاس میں کہتے ہیں MCQs، یعنی آپ کو 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے اس جواب پر نشان لگانا ہے جو آپ کی بک کے مطابق ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں متن کے مطابق ہے یا ٹیکسٹ بک کے مواد کے مطابق ہے۔ ویسے تو کئی ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے ایسا نہیں، آپ کو جو بک میں پڑھایا گیا، جو آپ کے گزشتہ لیکچرز میں پڑھایا گیا، وہی آپ نے یہاں پہ جواب لکھنا ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال، آپ اپنی بک پکڑے، اس میں دیکھیں آپ کو پہلے نمبر پہ دیا گیا ہے پانی پت کی پہلی جنگ کس سن میں لڑی گئی تھی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پانی پت کی لڑائی کے حوالے سے جو کس نے لڑی تھی؟ جو بابر نے جیتی تھی، اور وہ پانی پت کی لڑائی جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ 1526 میں، اور یہاں اس نے آپ کو 1426، 1516، 1526 اور 1546 4 جوابات دیے گئے، تو آپ نے کس پہ ٹک لگانا ہے؟ 1526 پہ۔ اس کے بعد اگلا ہے وہ پہلا شخص جس نے ہندوستان میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ یہاں پہ آپ کو 4 حکمرانوں کے نام بتائے گئے ہیں: ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، شیر شاہ سوری، ابراہیم لودھی۔ تو سب سے پہلے توپ کا استعمال کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے ظہیر الدین بابر نے، جو پہلا مغلیہ سلطنت کا حکمران تھا، اس نے توپ کا استعمال کیا تھا، اور توپ کے استعمال کی وجہ سے ہی اس نے بہت سی جنگیں جیتی تھیں۔ یہ بات ہم اپنے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلا ہے کنوج کی لڑائی میں شکست کھا کر ہمایوں کہاں پہنچا تھا؟ تو دیکھیں اس وقت ہندوستان کے مختلف حصوں پر مختلف لوگ جو تھے ان کو ہمایوں نے ایز اے گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ تو کنوج کی لڑائی میں جب اس نے شکست کھائی تھی
تو 4 جگہوں کا نام دیا گیا ہے، سندھ، بنگال، بہار اور اوگرا۔ تو ہمایوں جو تھا وہ بھاگ کر اوگرا گیا تھا، دال آپشن ہے، اس کو ٹک کر لیں۔ اگلا ہے چوتھا، شیر شاہ سوری نے 1545 میں حملہ کیا۔ کہاں پر کیا تھا 1545 میں؟ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم جو پڑھایا گیا ہے ورک فار ڈے 9 میں کہ کلنجر کے جو اس وقت علاقہ تھا، اس علاقے پر شیر شاہ سوری نے 1545 میں حملہ کیا۔ تو پہلا الف کلنجر پر، لاہور پر، پشاور پر، کابل پر، تو آپ کس پہ ٹک کریں گے؟ کلنجر پر۔ نیکسٹ ہے 5واں، 1545 میں 1545 میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوا۔ کون تخت نشین ہوا تھا؟ ورک فار ڈے 11 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 1545 میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ اسلام شاہ سوری وہ تخت نشین ہوا۔ تو یہاں پہ 4 نام دیے گئے، فیروز شاہ سوری، سکندر سوری، عادل شاہ اور اسلام شاہ سوری۔ دیکھیں اسلام شاہ سوری جو ہے یہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا، اور فیروز شاہ سوری جو ہے وہ اسلام شاہ سوری کا بیٹا تھا۔ تو یہ باتیں آپ کو ایکسپلین کی گئی ہیں، آپ نے یہاں پہ صرف اور صرف ایک نشان لگانا ہے، تو آپ کس پہ لگائیں گے؟ اسلام شاہ سوری پہ۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے ہمارا، بیٹا آپ کو انہوں نے واضح لکھا ہے متن کے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تو میں آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں، ساتھ آپ کو پیج نمبر بتاؤں گا، آپ نے وہاں پہ پیج نمبر سوال کے آگے لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو سوال ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال، ہندوستان کی تاریخ میں مغل بادشاہ ہمایوں نے اپنی سلطنت ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ کیسے حاصل کی؟ تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی ہمایوں کی ہندوستان واپسی کے بارے میں۔ پیج نمبر 14 آپ اپنا نکال لیں، پیج نمبر 14 پر، اور اگر آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو ڈے 8 میں یہ بات میں نے پڑھائی تھی کہ ہمایوں کی ہندوستان واپسی کیسے ہوئی۔ اس کے لائن، یہ جو ہیڈنگ آپ کی ہے ہمایوں کی ہندوستان واپسی، اس کی لائن نمبر 5 کے آخر میں آپ دیکھیں، اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پھیل گیا، اور ملک میں جب انتشار پھیلا تو اس وقت کیا ہوا، ہر صوبے نے اور ہر علاقے کے گورنر نے اپنی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ جو حالات ہمایوں کو بڑے سازگار محسوس ہوئے، اور ہمایوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ 1554 میں پشاور پر حملہ کیا، پھر لاہور پر حملہ کیا۔ اس طرح اس نے پنجاب پر جب حملہ کر کے دوبارہ اس نے دلی پر حملہ کیا اور ان علاقوں کو فتح کر لیا، تو بر صغیر میں مغلیہ سلطنت دوبارہ قائم ہو گئی، یعنی ہمایوں دوبارہ بر صغیر میں آ گیا۔ دوسرا سوال ہے بیٹا، بابر کے ہندوستان پر حملے کی 2 وجوہات تحریر کریں کہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر جو حملہ کیا تھا اس کی 2 وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ بابر جو ہے اس کو یہاں پہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ ہندوستان پر حملہ کریں، اور یہاں پر ہندوستان میں جب حملہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہاں کے دولت خان لودھی نے جب دعوت کی تو اس دعوت کا مطلب دولت خان یہ چاہتا تھا کہ بابر یہاں پر تسلط قائم کرنے کے بجائے لوٹ مار کرے اور واپس کابل اور قندھار چلا جائے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ یہ آپ کو صفحہ نمبر 4 پہ دیا گیا ہے۔ کنوج کی لڑائی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے مقابلے میں کیسے کامیابی حاصل کی؟ پیج نمبر 13 آپ نکالیں بیٹا۔
یہاں پہ آپ کو بیٹا اس نے لاسٹ میں دیا ہے ہمایوں کی جلا وطنی. ہمایوں کی جلا وطنی میں اس ٹاپک میں اس نے دیا ہے کہ کنوج کی لڑائی میں جو شیر شاہ تھا اس نے حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ہمایوں کے خلاف جنگ کی. ہمایوں کی آمد سے پہلے شیر شاہ نے اپنا لشکر جو ہے وہ کنوج کے مقام پر، ایسے مقام پر جو اونچا مقام تھا وہاں پر سلیکٹ کر کے بٹھا دیا، اور جب ہمایوں جنگ کے لیے کنوج کے مقام پر پہنچا تو اس کو نشیبی علاقہ ملا، اور نشیبی علاقے میں جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ علاقہ پانی سے بھر گیا، اور جب ہمایوں کی فوج اپنی جگہ تبدیل کر رہی تھی تو اس وقت شیر شاہ سوری نے بڑی چالاکی سے اس تبادلے کے دوران حملہ کیا، جس سے ہمایوں کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر پائی اور وہ شکست کھا کر وہاں سے بھاگ نکلا. نیکسٹ کوسچن ہے بیٹا، شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر کون سے 2 اہلکار تھے؟ تو آپ بیٹا اپنی بک کا پیج نمبر 17 نکالیں. پیج نمبر 17 پر سلطنت کا انتظام کے نیچے دوسری ہیڈنگ جو آپ کو دی گئی ہے وہ ہے شکدار شکداراں. سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر 2 اہلکار تھے. ایک کا نام کیا تھا؟ شکدار شکداراں، اور دوسرے کا نام تھا منصف منصفاں. آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ اس کی پہلی لائن ہے سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر 2 اہلکار تھے، ایک شکدار شکداراں اور دوسرا منصف منصفاں. 5واں سوال، شیر شاہ سوری نے عوامی بہبود کے لیے کون سے ادارے قائم کیے؟ یہ بیٹا آپ لوگوں کو ورک فار ڈے 11 میں پڑھایا گیا کہ اس نے اپنے جو ادارے قائم کیے تھے ان میں سب سے پہلی چیز اس نے عوام کے کھانے کے لیے لنگر خانے کھولے. دوسری چیز اس نے اس وقت مکتب اور اسکول یعنی مدرسے کھولے، اور تیسرا اس نے ہسپتال بنائے. یہ شیر شاہ سوری کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے بہت اہم ادارے تھے. نیکسٹ بیٹا تیسرا سوال ہے ہمارا، متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں. تو دیکھیں آپ اپنی بک کے اس سوال پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے گزشتہ لیکچر پڑھے ہیں یہ اسی کا ہی حصہ ہے. 1526 میں محمد بابر نے خالی جگہ دی گئی ہے کہ پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. تو کہاں پہ؟ پانی پت کی لڑائی میں، پانی پت کی پہلی جنگ میں. تو آپ پہلی جو خالی جگہ ہے وہاں پہ کیا لکھیں گے؟ پانی پت. دوسرا ہے اسلام شاہ سوری نے ڈیش میں وفات پائی، یعنی خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے تو اسلام شاہ سوری نے 1553 یعنی 1553 میں وفات پائی. شیر شاہ سوری اپنے اہلکاروں کا ہر 2-3 سال کے بعد ڈیش کر دیتا تھا. وہ خالی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ تبادلہ کر دیتا تھا. اور یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ وہ اہلکاروں کا تبادلہ کیوں کرتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ایک ہی حصے جگہ پر رہیں گے تو وہ اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. لہذا وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی سلطنت کو بڑے پرسکون انداز سے چلانا چاہتا تھا. لہذا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے اہلکاروں کو تبدیل کر دیتا تھا، انہیں کسی اور علاقے کے اہلکار بنا دیتا تھا، وہاں سے کسی اور کو یہاں منتقل کر دیتا تھا. جنگ کنواہا کے بعد ہمایوں نے ڈیش کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی. کن کے خلاف؟ افغانوں کے خلاف. جنگ کنواہا کے بعد ہمایوں نے
افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ شیر شاہ سوری ایک معمولی حیثیت سے صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ڈیش کا بادشاہ بنا، برِ صغیر پاک و ہند جسے ہندوستان کہتے تھے اس کا بادشاہ بنا۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا ہے، نیچے دیے گئے بیانات میں سے درست کے سامنے آپ صحیح جو ٹک کا نشان ہے اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے لیکچر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ کیوں شروع ہوا تھا کہ مکران میں حجاج بن یوسف جو تھا اس کا ایک گورنر مقرر تھا، اور اس گورنر کی تقرری کی وجہ سے برِ صغیر میں سب سے پہلے مسلم حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے قتل کے بعد راجات جو تھا، ہندوستان کا جو حکمران تھا، اس کی ہٹ درمی اور یہاں پہ لوٹ مار کی وجہ سے کیا ہوا، حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو 712 میں یہاں پہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو پہلا کیا ہے، یہ درست ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں شروع ہوا تھا، اور یہ آپ کے پہلے لیکچر کے یعنی پیج نمبر 3 کی پہلی لائن جو ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں 1508 میں قندھار میں پیدا ہوا۔ تو محمد ہمایوں کی زندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلم حکمران محمد ہمایوں جو تھا وہ 1508 میں قندھار میں نہیں کابل میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے، کراس کر دیں گے۔ شیر شاہ سوری نے فوجی نظام کو براہ راست اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ درست ہے کہ شیر شاہ سوری جو اپنے فوجی تمام انتظامات کو اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے فوج کی بھرتی بھی وہ خود ہی کیا کرتا تھا۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ بالکل درست بات ہے کہ 1545 میں شیر شاہ جب اپنے خال کے حقیقی کو ملا تو اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہو چکا تھا۔ اس کو بھی آپ ٹک کریں گے۔ صوبے کا سربراہ منصف منصفاں کہلاتا تھا، نہیں، یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ صوبے کا سربراہ جو تھا وہ گورنر کہلاتا تھا۔ صوبے کا سربراہ صوبے دار یا گورنر کہلاتا تھا۔ یہ کراس ہوگا، اس کو آپ غلط کنسیڈر کریں۔ کویسچن نمبر 5 ہے ہمارا، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر کالم جیم میں اس کے جواب آپ تحریر کریں، لکھیں۔ پہلا ہے محمد بن قاسم کی آمد۔ محمد بن قاسم سندھ میں کب آئے تھے؟ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا 712 میں، تو ہم کالم بے سے دیکھیں گے 712، اس کو کالم جیم میں لکھ دیں گے۔ جنگ کنواہا کب ہوئی تھی؟ 1527 میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1527 میں۔ یہ آپ اس میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے 1526، لاسٹ میں 1527۔ اس کے بعد ہمایوں کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1556 میں۔ ہمایوں کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1554 میں۔ اس نے دوبارہ ہندوستان پر اپنا تسلط، اپنی بادشاہت وصول کی تھی، حاصل کی تھی، اور اس تسلط کے قائم کرنے کے بعد 1556 میں وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملا تھا۔ شیر شاہ سوری کی وفات کب ہوئی؟ 1545 میں۔ اور ہمایوں نے، کیونکہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی، اس کے بعد ہمایوں جو تھا وہ ایران میں تقریباً 14 سے 15 سال جلا وطن رہا، اور یہاں پر شیر شاہ سوری کی 1545 میں وفات ہوئی۔ اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری آیا۔ اسلام شاہ سوری کے بعد فیروز شاہ سوری آیا، اور فیروز شاہ سوری کے بعد عادل شاہ کے دور میں
1555 میں دوبارہ جو ہے وہ ہمایوں ہندوستان پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ پانی پت کی جنگ، پہلی جنگ جو ہے وہ کب ہوئی؟ 1526 میں۔ 1526 میں پہلی پانی پت کی لڑائی بابر نے لڑی اور ہندوستان میں اس نے مغلیہ حکومت کا آغاز کیا۔ یہ تھا بیٹا آپ کا حصہ اول، کہ جس میں آپ کو 5 طرح کے سوالات دیے گئے۔ پہلے جن کو آپ MCQs کہتے ہیں، یعنی 4 ممکنہ جوابات میں سے ایک جواب پر آپ ٹک کیا۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سوالات کے جوابات تلاش کیے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ نے صفحہ نمبر سامنے لکھا۔ اس کے بعد خالی جگہ کو ہم نے پر کیا اور درست اور غلط سوالات کے بارے میں ہم نے پہچان کی، پھر کالم الف، کالم ب اور ان کو صحیح جوابات کو کالم جیم میں لکھا۔ اب حصہ ہمارا شروع ہوتا ہے حصہ دوم۔ حصہ دوم میں اس نے سوال آپ کو دیا ہے متن کے مطابق تفصیل سے جواب لکھیں۔ اب دیکھیں تفصیل سے جواب لکھیں، اگر خالی آپ کو اس طرح آتا ہے تو آپ کہیں سے بھی اس کویسچن کا آنسر لکھ سکتے ہیں، لیکن جو بات اس نے آپ کو یہاں پہ کہی ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ متن کے مطابق۔ میں نے اس لیے یہ پہلے نہیں لکھا تاکہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے۔ متن کے مطابق اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی بک میں دیا گیا، جو آپ کی بک کے ٹیکسٹ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال اس نے کہا ہے کہ ظہیر الدین بابر کن حالات میں اور کیوں ہندوستان آیا؟ یہ آپ نے صفحہ نمبر 4 پر پڑھا تھا کہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ پاک و ہند پر حملے کی وجوہات، صفحہ نمبر 4 پر یہ آپ شروع سے ہی پیراگراف کو انڈر لائن کر لیں یا نشان لگا لیں اور آخر تک جہاں پہ مدد کی پیشکش کی۔ لانگ کویسچن ہے۔ دوسرا ہے راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا حال بیان کریں۔ راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ جو اس نے جنگیں لڑی تھیں ان جنگوں کے بارے میں اس نے پیج نمبر 7 پر آپ کو بیان کیا ہے، جو ہم نے ڈے 3 میں پڑھا تھا۔ نمبر 1 جنگ کنواہا، اس کے بعد بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا۔ اس طرح کیا ہے کہ اس نے راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہے ہمایوں کو درپیش افغان چیلنج کا اس نے کس طرح مقابلہ کیا؟ صفحہ نمبر 10، 13 اور 14 پر، کیونکہ اگلا حصہ اس نے دیا ہے نیز اس کی جلا وطنی اور واپسی پر بحث کریں۔ تو صفحہ نمبر 10 پر ہمایوں کے افغان کے ساتھ جو جنگ کنواہا میں ہمایوں نے افغان کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی، اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی اور اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کی بجائے بدخشاں واپس چلا گیا۔ صفحہ نمبر 10 کی آخری 2 لائنوں میں یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 13 پر ہمایوں کی اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش، اس کے تیسرے پیراگراف کی پہلی لائن، ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال چکا تھا، اور یہ کویسچن ہم نے شارٹ میں بھی پڑھا تھا، اسی کو لانگ کا حصہ بھی بنانا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 14 پر 14 پیج پر بھی اس نے ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھا، یعنی اس کی جلا وطنی کے بارے میں، اور اس سے نیچے ہمایوں کی ہندوستان واپسی کے بارے میں۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں بھی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، نشان لگا لیے ہیں، لیکچرز میں بھی آپ نے سن لیا ہے۔ نیکسٹ ہے شیر شاہ سوری کیسے اقتدار میں آیا، اس نے اپنی حکومت کو کیسے مستحکم کیا۔ تو پیج نمبر 15 پہ آپ بیٹا ہیں، وہاں پہ 2 ہیڈنگز ہیں، ایک ہے ابتدائی حالات زندگی اور دوسرا ہے شیر شاہ سوری کا اقتدار میں آنا۔ یہ جو شیر شاہ سوری کا اقتدار میں آنا ہے یہ اس کا لانگ کویسچن ہے، اور یہ آپ پیج نمبر 16 تک جائیں گے جہاں پہ اپنے دارالحکومت لوٹ آیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے شیر شاہ سوری کے انتظامی ڈھانچے، مواصلاتی ڈھانچے اور عوام کے بہبود کے اداروں کی تفصیل بیان کریں۔ یہ ہم نے لیکچر نمبر 10 اور 11 دونوں جو ہیں
ان کو مکس کرنا ہے۔ اس سے پیج نمبر 16 پہ اس کے انتظامی اصلاحات اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا مختصر کرنا ہے کیونکہ یہ کافی لینتھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیج نمبر 20 پہ اس کا مواصلاتی ڈھانچہ دیا گیا ہے، اور 21 پہ بہبود کے اداروں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لاسٹ کویسچن ہے، شیر شاہ سوری کے جانشینوں اور ان کے زوال کا حال بیان کریں۔ تو یہ ہم لاسٹ میں پیج نمبر 21 پہ پڑھیں گے کہ شیر شاہ سوری کے جانشین کون تھے۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہم نے پڑھا اسلام شاہ سوری جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور اسلام شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ فیروز شاہ سوری جو ہے وہ تخت نشین ہوا، لیکن فیروز شاہ سوری کو اس کے ماموں نے قتل کروا کے عادل شاہ کے نام سے اپنی ایک حکمرانی قائم کی، لیکن اس وقت تک حکومت جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوگی، اور پنجاب میں سکندر شاہ سوری نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ اسی دورانیے میں ہمایوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، سازگار سمجھتے ہوئے حملہ کر کے پنجاب پر اور پھر دلی پر دوبارہ سے مغلیہ سلطنت قائم کر لی۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ آپ کا لانگ کویسچن ہے، یہ آپ کو 6 لانگ کویسچنس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شارٹ کویسچنس اور MCQs، فل ان دی بلینکس اور ٹرو فالس جسے آپ کہتے ہیں غلط درست، ان سب کے بارے میں بتایا گیا، نشانات لگوائے گئے۔ ایک وقت میں بیٹا لیکچر کے دوران اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اسی لیکچر کو ریپیٹ کر لیں، اس کو دوبارہ سے سنیں، ساتھ اپنی بک سامنے رکھیں، تو امید ہے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ لہذا آپ نے جب بھی یہ لیکچر سننا ہے، آپ نے اپنی بک، اپنی پینسل اور شارپنر کے ساتھ ریزر بھی رکھیں، کیونکہ کئی چیزوں پر آپ غلط نشان لگا لیں گے، اس کو آپ اریز کر کے درست سوالات کے نشانات لگائیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ ہمیں بیٹا کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ کسی قسم کے کوئی نوٹس استعمال کریں، حالانکہ نوٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف آپ والدین کے لیے ایک معاشی پریشانی کا سبب بنتے ہیں کہ وہ جناب آپ کو خرید کے دیں، وہ پیسہ خرچ کریں، پھر آپ جو ہے ان کو استعمال کریں۔ آپ کی بک کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بک میں ہی آتی ہیں، اور ان چیزوں کے کویسچنس اور ان سوالات کے جوابات آپ کو لیکچرز میں ایکسپلین بھی کیے گئے ہیں، اور اب ایکسرسائز میں بھی میں نے آپ کو ہر پیج کے لحاظ سے بتا دیا ہے کہ کس پیج پر کون سے پیراگراف میں کون سی لائن میں آپ کا شارٹ کویسچن ہے، کون میں سی لائن میں آپ کا لانگ کویسچن ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ آفس سے رابطہ کریں، آپ کو فزیکلی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اگر تو ضرورت زیادہ ہوگی تو پہلے بلایا جا سکتا ہے، ورنہ جب آپ کلاس میں فزیکلی آئیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں پھر بھی ایکسپلین کر دی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اس چیپٹر کے اختتام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔